بڑھانے اور قائم کرنے کی کوشش اور اسلام کو سمجھنے کی طرف غیر معمولی توجہ بھی پہلے سے زیادہ نظر آئی۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ ہر قدم جو جماعت کا ترقی کی طرف اٹھتا ہے ہماری کوشش سے بڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تعارف اور آپ کے حوالے سے اسلام کا جو حقیقی پیغام دنیا کو پہنچ رہا ہے اس کے مثبت نتائج نکل رہے ہیں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر ایک احمدی کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ اگر صرف انسانی کوششوں کا سوال ہو تو ہماری دنیاوی لحاظ سے بالکل چھوٹی سی جماعت کی طرف کبھی کسی کی نظر نہ ہو۔ بس یہ توجہ اور ترقیات کے خدائی وعدے ہیں جو پورے ہو رہے ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری جماعت کے متعلق خدا تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، کوئی انسانی عقل یا دور اندیشی یا دنیاوی اسباب ان وعدوں تک ہم کو نہیں پہنچا سکتے۔ پھر اس بات کا اظہار فرماتے ہوئے کہ جو لوگ ہمارے مخالف ہیں سمجھتے ہیں کہ اپنے خیال سے اور دنیا داری کی طرز پر یہ بھی کوئی فرقہ بن گیا، جیسا کہ آج کل بھی مسلمانوں کی اکثریت جماعت کے متعلق یہ خیال کرتی ہے، یا اکثریت کو ان کے علماء نے اس طرف ڈال دیا ہے کہ شاید یہ بھی کوئی دنیاوی چیز ہے، دنیاوی تنظیم ہے، اور طرح طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بدنام کیا جاتا ہے، آپ کو طرح طرح کے نام دیے جاتے ہیں اور ہمارے دلوں پر نیشزنیاں کی جاتی ہیں۔ بہرحال جو بھی یہ لوگ سمجھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ خدا نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے اور اسی کے فضل سے اس کا نشو و نما ہو رہا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کا نشو و نما ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہتا ہے تو وہ قوم بیج کی طرح ہوتی ہے، جیسے قبل از وقت بیج کے نشو و نما اور اس کے آثار کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس قوم کی ترقیوں کو بھی محال سمجھتے ہیں۔ بس یہ خدا تعالیٰ کی جماعت ہے، ہر آن اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیں جماعت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ جماعتی ترقی دیکھ کر دنیا دار اور مخالفین احمدیت اور زیادہ بخلا گئے ہیں، اس لیے جماعت کی دشمنی بھی آج کل زوروں پر ہے۔ میں گزشتہ خطبوں میں اس کی طرف توجہ بھی دلا چکا ہوں، لیکن جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے